Now we will discuss the advantages and disadvantages of spiral life cycle model. Focus on the risk avoidance make the spiral model ideal for large scale and mission critical products. यहाँ पे है कि focus on the risk avoidance, here risk analysis to avoid all the risks in this project, in the development of the project. Make the spiral ideal for large scale because कि जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो हमारे पास जो है मिशन क्रिटिकल भी होते हैं ना, ठीक है, कि उसमें जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें रिस्क्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तो इन दिस स्पाइरल मॉडल वी कैन अवॉइड मैनी रिस्क्स इन्वॉल्व्ड हेयर. किस तरह? जिस तरह हमने स्पाइरल मॉडल के एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया कि हम इस तरह जो सारे जो स्पाइरल्स वन बाय वन एक स्पाइरल ऑपरेट होता है, ठीक है. तो फर्स्ट सेकंड स्टेज पे हम जो है एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या रिस्क्स हमें इन्वॉल्व होंगे. एट इट्स कोर द स्पाइरल मॉडल इज़ बिल्ड ऑन अर्लियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल. ठीक है कि यहाँ पे है एट इट्स कोर द स्पाइरल मॉडल इज़ बिल्ड इन ऑन अर्लियर सॉफ्टवेयर मॉडल एंड इट बोरो फ्रॉम बोथ द वाटरफॉल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल. मतलब ये है कि जो हमने वाटरफॉल और इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़े हैं उसी के स्टेप्स हैं इसमें, मगर थोड़े इसमें ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. रिक्वायरमेंट भी है मगर उधर एनालिसिस नहीं है, रिस्क एनालिसिस नहीं है, ठीक है. मगर रिक्वायरमेंट जो है जिस तरह प्लानिंग है तो वही उस तरह कि हम प्लानिंग किस तरह करेंगे और फिर रिक्वायरमेंट हमारी किस तरह हम जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, ठीक है. और फिर है जो रिस्क एनालिसिस है तो ये इसमें उसमें रिस्क एनालिसिस का कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है. यहाँ पे इसलिए रिस्क को एनालाइज किया जाता है तो क्योंकि ये हमारे पास मिशन क्रिटिकल एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि उसके नए नए वर्जन्स जनरेट करना होता है, ठीक है. और वर्किंग सॉफ्टवेयर कोड इज़ डेवलप्ड अर्ली बिकॉज हेयर यहाँ पे जब हमारी रिक्वायरमेंट और रिस्क एनालिसिस हो जाती है उसके बाद हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. बट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज दिस execution will not be stopped because then we will evaluate our product to the customers for the use. Working software code is developed early, thus the customer is given opportunity to evaluate the software and plenty of time to ease into the adoption of the software. अब यहाँ पे है कि अगर हम डेवलपमेंट कर लेंगे, डेवलपमेंट में हमारे पास डिज़ाइन फेज़ भी आता है और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ भी, बिकॉज विदाउट डिज़ाइन फेज़ वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट आवर कोड एनी सॉफ्टवेयर. And then after design phase we do actual implementation of that software, and after that implementation we will test the system that whether its functionality is according to our requirement or not. Okay, so in this phase in this model first it will be developed and then it is evaluated to the customer for the checking whether these are qualities exist in the software which are given in the requirement phase. क्या है रिक्वायरमेंट फेज़ पे जो रिक्वायरमेंट बताई गई है वो कस्टमर के डिमांड्स के मुताबिक है कि नहीं है, ठीक है. तो इसमें कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बार बार हर एक स्पाइरल में कस्टमर इन्वॉल्व हो रहा है, और इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ये हमारे पास लार्ज स्केल बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है. क्रिटिकल मिशन क्रिटिकल इन द सेंस के ये जो है इस पे एक्सपेंस ज़्यादा आता है, तो इसका जो है इसका काम भी उस लिहाज से बेहतर होना चाहिए, ठीक है. फिर इसका डिसएडवांटेज है स्पाइरल मॉडल कैन कॉस्ट कंसिडरेबली मोर टू इम्प्लीमेंट देन अदर लाइफ साइकिल मॉडल. अब ये है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हम जब एक स्पाइरल जब पूरा कंप्लीट होता है, ऑल स्टेजेस होते हैं, तो फिर उसके बाद अगला स्पाइरल में जब इंटर होते हैं तो उसमें और ज़्यादा जो है उसके लिए और ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होता है क्योंकि ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है. जो हमने पिछले लाइफ साइकिल मॉडल्स पढ़े हैं इन दैट केसेस
ہمارے پاس اتنا زیادہ ایکسپینس نہیں ہوتا جتنا ہمارے پاس اس ماڈل کے بنانے پہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہمارا ایکسپینس آتا ہے. اور بار بار ہر ایک اسپائرل کے بعد یہ کسٹمر کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. The risk analysis phase requires highly specific expertise, because expertise in the sense if it required more expertise then it will require more experts people. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر ہم اس اسٹیج پہ ہمیں زیادہ ایکسپرٹ لوگوں کی ضرورت ہوگی. جتنے زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے اتنی زیادہ بیسٹ انالیسز ہوں گی, اور جتنی بیسٹ انالیسز ہوگی اتنا ہمارا آگے کام بیسٹ طریقے سے ہوگا. اینڈ دا پروجیکٹ سکسیز ڈپینڈ آن دا آؤٹ پٹ آف دس phase. The risk analysis phase is more important بیکاز جتنے بھی رسکس انوالو ہوں گے, آیا ہمارا جو پروجیکٹ بنے گا اس میں یہ پرابلمس ارائز ہو سکتے ہیں, یہ ڈیفیشنسیز آ سکتی ہیں, یہ ایشوز آ سکتے ہیں, وہ سارے جتنے بھی انالسٹ ہوتے ہیں اتنی زیادہ مطلب ان میں ایکسپرٹیز زیادہ ہونی چاہیے, ان دا سینس کہ وہ ہر ایک پرابلم کو جو ہے ہر ایک پرابلم کی پہلے سے انالیسس کر سکے کہ آیا ہمارے یہ پرابلم اس طرح کا ارائز ہو سکتا ہے, پہلے سے ان کو اندازہ اس کی پوری انالیسس کریں گے یہ پرابلمس ارائز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس in this spiral and other and in next phases of this model. The spiral model is inappropriate for use in small and medium scale projects and that are not mission critical. یہ اسپائرل ماڈل جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے جو مشن کرٹیکل پروجیکٹس نہیں ہوتے, اسمال جو پروجیکٹ ہوتے ہیں, میڈیم اسکیل پروجیکٹ ہوتے ہیں, اس میں یہ یوز نہیں ہو سکتا. یہ لارج اسکیل پروجیکٹ جو بہت بڑے مطلب ہم اس کو ہر جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے. ہم اس پروجیکٹس میں کریں گے جس کا ہمارے پاس بہت زیادہ ہائی جو ہے ایکسپینسز پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز اس کے لیے جو ہے جتنے انالسٹ ہوتے ہیں, پھر کسٹمر انوالومنٹ ہوتی ہیں, پھر بار بار اس میں چینجز آنی ہوتی ہیں. تو جب ایک اسپائرل کمپلیٹ ہوتا ہے سارے کوارڈنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں, جتنا 4 کوارڈنٹس ہیں, ہر ایک فیز کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ہر ایک فیز کے اینڈ پہ جتنا بھی اس پہ ایکسپینس آتا ہے, پھر یہ 4 فیزز کمپلیٹ ہو کے جب ایک اسپائرل کمپلیٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اگلا, تو اس پہ سب سے زیادہ ایکسپینس اس پہ آئے گا ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ماڈلز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس زیادہ تر مشن کرٹیکل اینڈ لانگ ٹرم پروجیکٹ جس میں ٹائم بائی ٹائم ہم چینجز کرنا چاہیں. جس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ جو ونڈوز ہیں, اس طرح ہم ونڈوز سٹارٹ میں مطلب جو بھی فرسٹ جو ہے ہمارے پاس او ایس تھا, پھر ڈاس تھا, پھر اس کے بعد ونڈوز آئی 95, پھر 98 ونڈو سو آن, اینڈ ناؤ وی آر یوزنگ ونڈو 10. تو یہ جو بھی ایک سافٹ ویئر بن کے آ جاتا ہے وہ کسٹمرز اس کو یوز کرتے ہیں جس طرح ہم یوزرز ہیں. پھر اس کے بعد جب اس میں اور پرابلمز کوئی بھی ہمیں زیادہ پرابلمز ان دا سینس کہ اس میں ہمیں زیادہ اور ہماری ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے تو ہم تو نیکسٹ جو اس کا ورژن آتا ہے تو اس میں اور اسی ریکوائرمنٹ کے مطابق کسٹمر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اور اس میں انہینسمنٹ ہوتی ہے اور نئی اڈاپٹیشن ہوتی ہیں. اس طرح جس طرح آپ ایم ایس آفس یوز کرتے ہو تو جو اولڈ ورژنس تھے اس میں وہ ساری اتنی زیادہ کوالٹیز نہیں تھی جتنی آج کل ہم لیٹسٹ ورژنز یوز کر رہے ہیں. جتنے بھی ہائی لیول کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو ٹائم بائی ٹائم اس کے نئے ورژنز آتے ہیں, تو اس کا پہلا ورژن جس طرح ایک نیا سافٹ ویئر آتا ہے اس کا ایک ورژن جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کسٹمرز کے لیے کسٹمر ایویلیویشن مین کسٹمرز اس کو یوز کر رہے ہیں. پھر اگر ہماری اور ریکوائرمنٹ ٹائم کے ساتھ بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ پھر وہ جو نیا اس کا ورژن آتا ہے تو وہ ریکوائرمنٹ اس میں پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب اگر ٹائم کے ساتھ اور ریکوائرمنٹس بڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک نئی اس میں اڈاپٹیشن اور انہینسمنٹ آ جاتی ہے. جس طرح آپ کے سامنے بیسٹ ایگزامپلز ونڈوز کے نئے ورژنز ہیں جو پچھلے ورژن سے کافی زیادہ انہینسڈ ہے اور اچھی اس میں بیسٹ کوالٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون. جو نئی بھی ونڈو آتی ہے اس میں سارے جو لیٹسٹ جتنی بھی لیٹسٹ ہوگی وہ پریویس ونڈوز یا پریویس سافٹ ویئر جو ورژنز ہوتے ہیں اس کی ساری کوالٹیز اس میں مطلب اس سے زیادہ ہمارے لیے یوز کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. سو بیفور سلیکٹنگ اینی ماڈل آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ پرابلمس آیا سولو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے.